قد افلح المؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج جس صورت کا ہم آغاز کریں گے یہ سورہ ہود ہے، اور نمبر کے حساب سے یہ نمبر 11 پر ہے۔ اس صورت میں بھی عقیدہ توحید پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور جتنے ہمارے پیغمبر ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کا ذکر ہے اس میں۔ اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور ان آیتوں کے ذریعے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام را، ایک کتاب ہے پختہ کی گئی آیات اس کی، پھر کھول کر بیان کی گئی طرف سے بہت حکمت والے خوب باخبر کی کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر تم توبہ کرو طرف اس کے، وہ فائدہ دے گا تمہیں، فائدہ اچھا ایک مدت تک مقرر، اور وہ دے گا ہر صاحب فضل کو فضل اس کا، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے۔ طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے تمہارا، اور وہ اوپر ہر چیز کی خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ خبردار بے شک وہ دوہرے کرتے ہیں سینے اپنے تاکہ وہ چھپ سکے اس میں، خبردار جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں کپڑے اپنے وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے، بے شک وہ خوب جاننے والا سینوں والے بھید۔ اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ ہی پر ہے رزق اس کا، اور وہ جانتا ہے ٹھکانہ اس کا اور سونپے جانے کی جگہ اس کی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا عرش اس کا پانی پر، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ اور البتہ اگر کہیں آپ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو بعد موت کے، البتہ ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا نہیں یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ اور البتہ اگر مؤخر کر دیں ہم ان سے عذاب کو ایک مدت تک شمار کی ہوئی، البتہ وہ ضرور کہیں گے کس چیز نے روک رکھا ہے اسے، خبردار جس دن وہ آ جائے گا اس کے پاس نہیں پھیرا جائے گا ان سے، اور وہ گھیر لے گا انہیں جو تھے وہ جن کا وہ مذاق اڑاتے۔ اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت، پھر چھین لیں ہم اس کو اس سے، بے شک وہ البتہ بہت مایوس ہونے والا بہت ناشکرا ہے۔ اور البتہ اگر چکھائیں ہم اسے آسائش بات تکلیف کے، وہ پہنچی اسے، البتہ وہ ضرور کہے گا دور ہو گئی برائیاں مجھ سے، بے شک وہ البتہ بہت اترانے والا بہت فخر کرنے والا ہے۔ سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر ہے بہت بڑا۔ تو شاید آپ چھوڑنے والے ہیں بعض حصہ اس کا جو وحی کیا گیا طرف آپ کے، اور تنگ ہونے والا ہے ساتھ اس کی سینہ آپ کا، کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی خزانہ یا آیا ساتھ اس کے کوئی فرشتہ، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، اور اللہ اوپر ہر چیز کے نگران ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اسے، کہہ دیجئے پس لے آؤ 10 صورتیں مانند اس کی گھڑی ہوئی، اور بلا لو انہیں جن کی استطاعت رکھتے ہو تم سوائے اللہ کے، اگر ہو تم سچے۔ پھر اگر نہ وہ جواب دیں تمہیں تو جان لو کہ بے شک یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی۔ تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ جو کوئی چاہتا زندگی دنیا کی اور زینت اس کی، ہم پورا دیں گے طرف ان کے اعمال کا اجر اس میں، اور وہ اس میں نہ کمی کیے جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں وہ جو نہیں ہیں ان کے لیے آخرت میں مگر آگ، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا اس میں، اور باطل ہے جو کچھ تھے وہ عمل کرتے۔ کیا بھلا وہ شخص جو ہو ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور پیچھے آتا ہو اس کی ایک گواہ اس کی طرف سے، اور اس سے پہلے تھی کتاب موسیٰ کی امام رہنما اور رحمت، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کا گروہ میں سے تو آگ اس کی وعدہ گاہ ہے۔
پس نہ ہو آپ کسی شک میں، اس سے بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ ایمان لاتے۔ اور کون بڑا ظالم اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب سے اور کہیں گے گواہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر۔ خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کے دن وہی انکاری ہیں۔ یہی لوگ نہ وہ تھے عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہ نہیں تھا اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار۔ دو گنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہ تھے وہ استطاعت رکھتے سننے کی، اور نہ ہی تھے وہ دیکھتے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ تھے وہ گھڑتے۔ نہیں کوئی شک، بے شک وہ آخرت میں وہی ہے جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور انہوں نے عاجزی کی طرف اپنے رب کے، یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کی، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثال دو گروہوں کی مانند اندھے اور بہرے کی ہے، اور دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو طرف اس کی قوم کے، بے شک وہ تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے دردناک دن کے۔ تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، نہیں ہم دیکھتے تجھے مگر ایک انسان اپنے جیسا، اور نہیں ہم دیکھتے تجھے کہ پیروی کی تیری مگر ان لوگوں نے جو وہ کمتر ہیں ہم سے بظاہر دیکھنے میں، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تمہیں جھوٹے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگرچہ ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دی مجھے رحمت اپنے پاس سے، پھر وہ چھپا دی گئی ہو تم پر، کیا ہم لازم کر دیں تم پر اس سے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی مال کا، اور نہیں اجر میرا مگر اللہ پر، اور نہیں میں دور کرنے والا انہیں جو ایمان لائے، بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب سے، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم ایسے لوگ کہ تم جہالت برتتے ہو۔ اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ سے بچانے میں؟ اگر دور کر دیا میں نے انہیں، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اور نہیں میں کہتا تمہیں میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان کے لیے جنہیں حقیر سمجھتی ہیں نگاہیں تمہاری کہ ہرگز نہ دے گا انہیں اللہ کوئی بھلائی۔ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو ان کے نفسوں میں ہے، بے شک میں تب ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح، تحقیق جھگڑا کیا تو نے ہم سے، پھر کثرت سے کیا تو نے جھگڑا ہم سے، بس لیا ہمارے پاس وہ جس کا تو وعدہ دیتا ہے ہمیں، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ اس نے کہا بے شک لائے گا تم پر اس کو اللہ اگر وہ چاہے، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں خیر خواہی میری، اگر میں چاہوں کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری، اگر ہے اللہ چاہتا کہ وہ بھٹکا دے تمہیں، وہ رب ہے تمہارا اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اسے؟ کہہ دیجئے اگر گھڑا ہے میں نے اسے تو مجھ پر ہے جرم کرنا میرا، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ اور وحی کی گئی طرف نوح کے کہ بے شک وہ ہرگز نہ ایمان لائے گا تیری قوم میں سے سوائے اس کے جو تحقیق ایمان لا چکا۔ تو نہ غم کر بوجہ اس کے جو وہ ہیں وہ کرتے، اور تو بنا کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، اور نہ تو مخاطب ہونا مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ وہ بنا رہا تھا کشتی، اور جب کبھی گزرتے اس پر سردار اس کی قوم میں سے، وہ مذاق کرتے اس سے، وہ کہتے اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو بے شک ہم مذاق کریں گے تم سے جیسے کہ تم مذاق کرتے ہو، پس ان قریب تم جان لوگے کون ہے جو آئے گا اس کے پاس عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور اترے گا اس پر عذاب دائمی۔ یہاں تک کہ جب آ گیا حکم ہمارا اور جوش ہمارا، تنور نے کہا ہم نے سوار کر لے اس میں ہر قسم سے جوڑے، نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس کے جو گزر چکی اس پر بات، اور ان کو جو ایمان لائے اور نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے مگر بہت تھوڑے۔ اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں ساتھ نام اللہ کے، چلنا ہے اس کا اور ٹھہرنا ہے اس کا، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ چل رہی تھی ساتھ ان کے موج لہر میں پہاڑوں جیسی، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور تھا وہ الگ جگہ میں، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ساتھ ہمارے، اور نہ تم ہو ساتھ کافروں کے۔ وہ بولا ان قریب میں پناہ لے لوں گا طرف ایک پہاڑ کے، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ کہا نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن حکم سے اللہ کے مگر جس پر وہ رحم کرے،
اور حائل ہو گئی درمیان ان دونوں کی ایک موج، تو وہ ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ اور کہہ دیا اے زمین نگل جا پانی اپنا، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک کر دیا گیا پانی، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، اور جا ٹھہری کشتی دئی پر، اور کہہ دیا دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، تو کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک وعدہ تیرا سچا ہے، اور تو بہتر حاکم ہے سب حاکموں میں سے۔ فرمایا اے نوح، بے شک وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، بے شک وہ ایک عمل ہے غیر صالح ہے، تو نہ سوال کر مجھ سے اس کا جو نہیں تجھے جس کا کوئی علم، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے کہ نہ ہو جا جاہلوں میں سے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں پناہ لیتا ہوں تیری کہ میں سوال کروں تجھ سے اس کا جو نہیں مجھے اس کا کوئی علم، اور اگر نہ تو نے بخشا مجھے اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پہ، میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ کہا گیا اے نوح اتر جا ساتھ سلامتی کی ہماری طرف سے، اور برکتوں کے تجھ پر اور جماعتوں پر ان میں سے جو ساتھ ہیں تیرے، اور کئی جماعتیں عنقریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، پھر وہ پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ یہ خبروں میں سے غیب کی ہم وحی کر رہے ہیں انہیں طرف آپ کے، نہ تھے آپ جانتے انہیں آپ، اور نہ ہی قوم آپ کی اس سے پہلے، پس صبر کیجئے، بے شک انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے سوا، نہیں تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ اے میری قوم نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر اس پر جس نے پیدا کیا مجھے، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کے، اور وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر بہت برسنے والا، اور وہ زیادہ دے گا تمہیں قوت طرف تمہاری قوت کی، اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کر۔ انہوں نے کہا اے ہود، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیری بات سے، اور نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے، نہیں ہم کہتے مگر مبتلا کر دیا ہے تمہیں بعض ہمارے الہوں نے ساتھ کسی تکلیف کے۔ انہوں نے کہا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اور تم گواہ رہو، بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جنہیں تم شریک کرتے ہو اس کے سوا، پس چال چلو میرے خلاف سب کے سب، پھر نہ تم مہلت دو مجھے۔ بے شک میں توکل کیا میں نے اللہ پر جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑنے والا ہے پیشانی اس کی، بے شک رب میرا اوپر راستے سیدھے کے ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تحقیق پہنچا دیا میں نے تمہیں وہ جو میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے طرف تمہارے، اور جانشین بنائے گا رب میرا ایک قوم کو تمہارے علاوہ، اور نہیں تم نقصان دے سکو گے اسے کچھ بھی، بے شک رب میرا اوپر ہر چیز کی خوب نگران ہے۔ اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے ہود کو اور ان کو جو ایمان لائے ساتھ اس کی رحمت کے ہماری طرف سے، اور نجات دی ہم نے انہیں عذاب سے سخت۔ اور یہ تھے عاد، انہوں نے انکار کیا آیات کا اپنے رب کی، اور انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی حکم کی ہر سرکش ضدی کے، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت اور دن قیامت کے بھی۔ خبردار بے شک عاد نے کفر کیا اپنے رب کا، خبردار دوری ہے عاد کے لیے جو قوم تھی ہود کی۔ اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق سوائے اس کے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین میں اور جس نے آباد کیا تمہیں اس میں، پس بخشش مانگو اس سے، پھر توبہ کرو طرف اس کے، بے شک رب میرا بہت قریب ہے جواب دینے والا۔ انہوں نے کہا اے صالح، تحقیق تھا تو ہمارے درمیان جس سے امید رکھی گئی قبل اس کے، کیا تو روکتا ہے ہمیں کہ ہم عبادت کریں جس کی عبادت کرتے تھے آباء و اجداد ہمارے، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس سے جو تم بلاتے ہو ہمیں طرف اس کے جو بے چین کر دینے والا ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دی مجھے اپنی طرف سے رحمت، تو کون مدد کرے گا میری اللہ سے بچانے میں؟ اگر نافرمانی کی میں نے اس کی تو نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے سوائے خسارہ دینے کے۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، پس چھوڑ دو اسے،
وہ کھاتی پھرے زمین میں اللہ کی، اور نہ تم چھوؤ اسے ساتھ برائی کے، پس پکڑ لے گا تمہیں عذاب قریبی۔ تو انہوں نے کونچھیں کاٹ ڈالیں اس کی، تو اس نے کہا تم فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے نہ جھوٹا ہونے والا۔ تو جب آ گیا حکم ہمارا، نجات دی ہم نے صالح کو اور ان کو جو ایمان لائے، ساتھ اس کی ساتھ رحمت کی ہماری طرف سے، اور رسوائی سے بھی اس دن کی۔ بے شک رب آپ کا وہی ہے بہت قوت والا، بہت زبردست۔ اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا چنگاڑ نے، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے ہو کر، گویا کہ نہیں وہ بسے تھے اس میں۔ خبردار بے شک سمود نے کفر کیا اپنے رب سے، خبردار دوری ہے سمود کے لیے۔ اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ساتھ خوشخبری کے، انہوں نے کہا سلام ہو، اس نے کہا سلام ہو، پس نہ وہ ٹھہرا مگر وہ لے آیا ایک بچڑا بھنا ہوا۔ پھر جب اس نے دیکھا ہاتھ ان کے نہیں وہ پہنچتے طرف اس کے، اس نے اجنبی سمجھا انہیں، اور اس نے محسوس کیا ان سے خوف۔ انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ہم طرف قوم لوط کے۔ اور بیوی اس کی کھڑی تھی تو وہ ہنس دی۔ پھر خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق کی، اور پیچھے بعد اسحاق کے یعقوب کی۔ وہ کہنے لگی اے خرابی میری، کیا میں جنم دوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ شوہر میرا بوڑھا ہے؟ بے شک یہ تو البتہ چیز ہے عجیب۔ انہوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہے حکم سے اللہ کی رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی تم پر اے اہل بیت، بے شک وہ بہت تعریف والا بہت شان والا ہے۔ تو جب چلا گیا ابراہیم سے خوف اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، وہ جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم بلا شبہ نہایت بڑھ بات بہت آوزاری کرنے والا رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم اعراض کرو اس بات سے، بے شک وہ تحقیق آ چکا حکم تیرے رب کا، اور بے شک وہ آنے والا ہے ان پر عذاب نہ پھیرا جانے والا۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس، وہ غمگین ہوا ان کے بارے میں، اور وہ تنگ ہوا ان کے بارے میں دل میں، اور کہا یہ دن ہے بڑا سخت۔ اور آئے ان کے پاس قوم کے لوگ تیز دوڑتے ہوئے طرف اس کے، اور اس سے پہلے تھے وہ عمل کرتے برے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ ہے بیٹیاں میری، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، پس ڈرو اللہ سے اور نہ تم رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں میں، کیا نہیں تم میں کوئی آدمی سمجھدار؟ اور انہوں نے کہا البتہ تحقیق جانتا ہے تو نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق دلچسپی، بے شک تو البتہ تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش کہ بے شک میرے لیے ہوتی تم پر کوئی قوت، یا میں پناہ لے سکتا طرف سہارے مضبوط کے۔ انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہ وہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، پس لے چل اپنے گھر والوں کو ایک ٹکڑے میں رات کے، اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک مگر بیوی تمہاری، بے شک وہ پہنچنے والا ہے اسے بھی جو پہنچے گا انہیں، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں صبح قریب ہی؟ تو جب آ گیا حکم ہمارا، کر دیا ہم نے اوپر والا اس کا نچلا اس کا، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کنکر میں سے تہ بتہ، نشان زدہ پاس سے آپ کے رب کے، اور نہیں وہ ظالموں سے کچھ دور۔ اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق سوائے اس کے، اور نہ تم کم کرو ناپ اور تول، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اچھی حالت میں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پہ عذاب سے گھیرنے والے دن کے۔ اے میری قوم پورا کرو ناپ اور تول ساتھ انصاف کے، اور نہ تم کم کر دو لوگوں کو چیزیں ان کی، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ باقی ماندہ اللہ کا بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور نہیں میں تم پر کوئی نگہبان۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا نماز تیری حکم دیتی ہے تجھے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کرتے ہیں آباء و اجداد ہمارے، یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں، بے شک تو البتہ تو ہی ہے نہایت بردبار سمجھدار۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تو نے اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے دیا مجھے اپنے پاس سے رزق اچھا، اور نہیں میں چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری طرف اس کے جو میں روکتا ہوں تمہیں، جس سے نہیں میں چاہتا مگر اصلاح جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے، اسی پر توکل کیا میں نے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم ہرگز نہ ماندہ کرے
تمہیں مخالفت ضد میری کہ پہنچے تمہیں مانند اس کی جو پہنچا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو، اور نہیں قوم لوط تم سے کچھ دور، اور بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کے، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، نہیں ہم سچ پاتے بہت سا اس میں سے جو تم کہتے ہو، اور بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھے اپنے میں بہت کمزور، اور اگر نہ ہوتا قبیلہ تیرا البتہ سنسار کر دیتے ہم تجھے، اور نہیں تو ہم پر کچھ غالب۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا قبیلہ میرا زیادہ زوراور ہے تم پر اللہ سے، اور بنا لیا تم نے اسے پیچھے اپنی پشت کے، بے شک میرا رب اسے جو تم عمل کرتے ہو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کون ہے کہ آتا ہے اس پر عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو بے شک میں ساتھ تمہارے انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے ساتھ رحمت کی اپنی طرف سے، اور پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چنگھاڑ نے، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے، گویا کہ نہ وہ بسے تھے ان میں۔ خبردار دوری ہے مدین کے لیے جیسے کہ دور ہوئے سمود، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنی آیات کے اور دلیل واضح کے طرف فرعون کے اور ان کے سرداروں کے، تو انہوں نے پیروی کی حکم کی فرعون کے، اور نہ تھا حکم فرعون کا بھلائی والا۔ وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے دن قیامت کے، پھر وہ لے آئے گا انہیں آگ پر، اور کتنی بری ہے گھاٹ جو وارد ہونے کی جگہ ہے، اور وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت، اور دن قیامت کے بھی کتنا برا ہے انعام جو دیا گیا۔ یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی، ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر، ان میں سے کچھ قائم ہیں اور کچھ جڑ سے کٹ چکی ہیں، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، اور لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، تو نہ کام آئیں انہیں الہ ان کے اور جنہیں وہ پکارتے تھے سوائے اللہ کے کچھ بھی، جب آ گیا حکم آپ کے رب کا، اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا انہیں سوائے ہلاکت کے۔ اور اسی طرح پکڑ ہے اللہ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک پکڑنا اس کا دردناک ہے، شدید ہے، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرے عذاب سے آخرت کے۔ یہ ہے دن جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ، اور یہ ہے دن حاضری کا، اور نہیں ہم مؤخر کر رہے اسے مگر ایک مدت کے لیے گنی چنی، جس دن وہ آ جائے گی نہ کلام کرے گا کوئی نفس مگر اس کی اذن سے، تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخ و پکار ہوگی اور دھاڑنا ہوگا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، جبکہ قائم ہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے رب آپ کا، بے شک رب آپ کا کر گزرنے والا ہے اسے جو وہ چاہتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہے تو جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے رب آپ کا، بے شک نہ ختم ہونے والی، پس نہ ہو آپ شک میں اس سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، انہیں وہ عبادت کرتے ہیں مگر جیسا کہ عبادت کرتے تھے آباء و اجداد ان کے اس سے پہلے، اور بے شک ہم البتہ پورا دینے والے ہیں انہیں حصہ ان کا بغیر کمی کیے، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، بس اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کی، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہے ان کی طرف سے، بے شک کرنے والا، اور بے شک ہر ایک کو جب وقت آئے گا البتہ ضرور پورا دے گا انہیں رب آپ کا ان کے اعمال کا بدلہ، بے شک وہ اس سے جو وہ عمل کرتے تھے خوب باخبر ہے۔ بس قائم رہیے جیسا کہ حکم دیے گئے ہیں آپ، اور وہ بھی جو توبہ کرے آپ کے ساتھ، اور نہ تم سرکشی کرو، بے شک وہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور نہ تم جھکو اور مائل ہو طرف ان کے جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ چھوئے گی تمہیں آگ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست، پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ اور قائم کیجئے نماز اور دونوں کناروں پر دن کے، اور کچھ حصہ رات میں، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اور صبر کیجئے، پس بے شک اللہ نہیں وہ ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا۔ پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے
جو تم سے پہلے تھی، انجام پہ نظر رکھنے والے، جو روکتے فساد سے زمین میں، مگر تھوڑے ان میں سے جنہیں نجات دی ہم نے ان میں سے، اور پیچھے لگے وہ جنہوں نے ظلم کیا اس کے جو وہ عیش و آرام دیے گئے تھے جس میں وہ تھے وہ مجرم۔ اور نہیں ہے رب آپ کا اگر وہ ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم سے، جبکہ باشندے اس کی اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر چاہتا رب آپ کا، البتہ وہ بنا دیتا لوگوں کو امت ایک ہی، جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، مگر جس پر رحم کرے رب آپ کا، اور اسی لیے اس نے پیدا کیے انہیں، اور پوری ہوگی بات آپ کے رب کی، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب۔ اور سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بعض خبری رسولوں کی، اور جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کی آپ کے دل کو، اور آگے آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے۔ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو نہیں وہ ایمان لاتے، عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب اور آسمانوں اور زمین کا، اور طرف اسی کے لوٹایا جاتا ہے معاملہ سارے کا سارا، پس عبادت کیجئے اس کی اور توکل کیجئے اس پر، اور نہیں رب آپ کا غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون